الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. یہ آج کی نشست زین رضا صاحب کے لیے ہے، عموماً تو سب کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے ایک کلپ بھیجی ہے شیعہ عالم کی شیخ وزیر حسین ترابی صاحب، جو کہ مسئلہ خلافت کے بارے میں ہے. مسئلہ خلافت پر وہ بول رہے ہیں اس میں، اور یہ ہے کوئی 1 نومبر 2022 کی ہے یہ. اور زین رضا صاحب جعفری صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کلپ کا آپ جواب دیں، اور اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ بیان کر دیں. تو ہاں جی، اس کلپ کو ہم نے تقریر کو ہم نے سنا ہے، اور اس میں ترابی صاحب نے کافی حد تک غلطیاں کی ہیں. وہ ساری غلطیاں میری اس ایک تقریر میں 1 گھنٹہ 1.5 میں بھی شاید پوری نہ ہوں، بیان نہ کر سکوں، اتنی زیادہ اس نے غلطیاں کی ہیں. تاہم پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں انہوں نے بیان کی ہیں، غلطیاں، ان کو میں درست کروں، ان کی اصلاح کر دوں. پہلے تو وہ یہ سارا زور اس کا یہی ہے اس کلپ کے اندر کہ خلافت حق جو تھا 12 اماموں کا تھا. اس آیت سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، ان کا حق نہیں بنتا تھا، حق ان کا بنتا ہے جو 12 امام ہیں. یار تھوڑی سی آپ لوگ میرے بھائیوں غور کریں کہ کسی جگہ پر محنت آپ کریں، کسی کے ساتھ محنت آپ کریں اور اجرت کوئی اور لے جائے، کیا یہ عدل ہوگا؟ یہ انصاف ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محاذ میں، ہر جگہ پہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہوں. ہر جنگ میں یہ لوگ گئے ہیں، ساری قربانی انہوں نے دی، ہجرت انہوں نے کی، وطن اپنا انہوں نے چھوڑا، قربانیاں انہوں نے دی، رشتہ داروں کو ناراض کیا، بیویوں کو طلاقیں دی. یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا. اور جب اجرت کا وقت آ جائے تو وہ خلافت ان کو ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے. سارا کا سارا امام مہدی لے جائے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن بھی تکلیف نہیں اٹھائی. یا امام جعفر صادق لے جائے، امام زین العابدین لے جائے، امام باقر لے جائے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جہاد کیا، نہ جنگیں کی، نہ تکالیفیں اٹھائیں، نہ ان کو جلا وطن کیا گیا، نہ انہوں نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کسی کو طلاقیں دی. اور جنہوں نے طلاقیں دی، گھر بار چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنگ میں سامنے آئے، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، اور اس کے باوجود جب اجر کا وقت آ جائے تو یہ کہتے ہیں اجر لینے کے لیے صرف وہ جو ہے نا وہ 12 امام صحیح ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ان کا حق نہیں بنتا. آپ لوگ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی غلط کلپ ہے وہ. کیا وہ آپ کریں مزدوری کسی کے ہاں اور اجرت کسی اور کو مل جائے تو آپ لوگوں کو دکھ نہیں ہوگا؟ محنت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اجرت ملے کسی اور کو جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. زیادہ تر زور وہ کل میں نے ایک تقریر سنی، اس میں بھی جو ہے نا وہ ایک صاحب تھے امریکہ میں بیٹھتے ہیں، اللہ یاری کہتے ہیں اس کو. وہ اللہ یاری صاحب بھی یہی کہتے رہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا امام مہدی ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس نے انکار کیا. یہ ترابی صاحب تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کو تو مانتے ہیں نا. شیعہ میں آپس میں ہی بہت بڑے اختلافات ہیں. وہ کہتے ہیں علی بھی نہیں تھا، اس میں نہیں آتا آیت میں.
امام حسن بھی نہیں آتا. آپس میں ان لوگوں کی جو ہے نا اختلافات ہیں بہت زیادہ ہے اس معاملے میں. تو میں نے بھی کچھ جو ہے نا ان کی غلطیاں پر میں، ایک تو یہ ہے کہ تقریباً اس نے یہ کہا کہ یہ حق خلافت کا ان کا ہے جو عصمت والے ہیں، معصوم ہیں. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے آمنوں سے، یعنی جو آپ ہم مومن کہتے ہیں وہ مومن نہیں، جو اللہ کے نزدیک مومن ہو ان سے وعدہ ہے خالق اکبر کا. اور عمل صالح یہ عصمت کی دلیل ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے امام جو ہے وہ معصوم ہے، یہ قرآن، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں. وہ عمل الصالحات، اللہ جس کو فرمائے کہ اس کے عمل صالح، یعنی اللہ کے نزدیک جس عبد خدا کے، جس خدا کے نمائندے کے، جس خدا کے بندے کے اللہ کے نزدیک عمل صالح ہو، یہ ان سے وعدہ ہے. اور معصوم کون ہیں اس بارے میں آپ دیکھیں، یہ احتجاج تبرسی ہے، یہ جلد ثانی ہے احتجاج تبرسی، یہ جلد نمبر 2 ایران سے چھپا ہوا ہے، 215 پیج پہ. عقیدتنا فی النبی والامام علیہ السلام، ہمارا عقیدہ امام علیہ السلام اور نبی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ منزہ ہوتے ہیں عن الکبائر الذنوب، بڑے گناہوں سے، وصغائرہا اور چھوٹے گناہوں سے، وعن الخطا خطاؤں سے بھی مبرہ ہوتے ہیں، والنسیان اور بھول چوک سے بھی. نسیان، اس پر آپ ذرا توجہ دیں کہ لکھا ہوا ہے نسیان سے بھی مبرہ ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے معصوم. یعنی کہ 14 معصوم ہیں، انہوں نے کبھی ان سے نسیان بھی نہیں ہوا، کبھی خطا بھی نہیں ہوئی. یہ ہے 215 صفحے پر جو ہے نا انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا ہے احتجاج تبرسی جلد ثانی میں. اور یہی اور کتابوں میں شیعہ بھائیوں کا یہی عقیدہ اصول چل رہا ہے. اب آئیں قرآن مجید کی طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ ما احل اللہ لک، جس کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن مجید بتا رہا ہے کہ نسیان ہو سکتا ہے، بھول چک ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے 14 اماموں میں سے کسی سے بھی نسیان بھی نہیں ہوئی. اب آپ اور آ جائیں قرآن مجید میں، سورۃ کہف میں ہے 16واں پارہ کہ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھول جائیں نا، مستقبل کے بارے میں کوئی سوال کرے تو مستقبل کے بارے میں یہ نہیں کہا کریں کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا، انی فاعل ذلک غدا، کل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. کوئی سوال کرے اور مستقبل کے بارے میں ہو تو آپ یہ نہیں کہا کریں کہ کل میں بتاؤں گا، بلکہ کہیں کہ انشاءاللہ. اور جب بھول جائیں کہنا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کر دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسیان ہوتا تھا، بھول ہوتی تھی. تو یہ قرآن مجید کی آیاتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو کیا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے کہ ان سے بھول چوک نہیں ہوا، نسیان بھی نہیں ہوا؟ یہ عقیدہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے. اور اس عقیدے سے یہ لازم آئے گا کہ 12 امام 14 معصوم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو نسیان ہوتا تھا، لیکن 14 ان کے جو معصوم ہیں اور 12 امام ان کو نسیان بھی نہیں ہوتا تھا. یہ قرآن مجید کی ہی آیت کے خلاف ہے، سورۃ کہف کی آیت کے خلاف. اور وہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی آپ نے اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ بیویوں کو خوشنودی کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، یہ بھی قرآن مجید میں ہے. تو بھول چوک خطا نہیں ہوئی یونس علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی. یونس علیہ السلام پھر مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے اگر خطا نہیں کی تھی؟ تو کیا یہ امام پیغمبروں سے افضل ہو گئے؟ تو یہ تو ایک تو طریقہ بہت ہی انہوں نے غلط کیا ہے، عصمت کا جو ہے نا بنایا انہوں نے. اور وہ دلیل لیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا، وہ جو ہے نا 22ویں پارے میں
اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں، جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس میں بھائی پاکی کا بیان ہے، عصمت کا نہیں ہے۔ معصومیت کے لیے یہ دلیل نہیں ہے، یہ پاک باز رہنے کے لیے۔ پاک کس کو کیا جاتا ہے؟ جو میلہ ہوتا رہے اس کو پاک کیا جاتا ہے، جو میلہ ہوتا رہتا ہے ہم اس کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ پاک اور معصومیت میں فرق ہے۔ پاک اس کو کیا جاتا ہے جو میلہ ہو رہا ہو، جو خطائیں کرتا ہو آئے اس کو پاک کرتا جاتا ہے۔ کپڑا میلا ہوتا رہتا ہے، پھر ہم پاک اور صاف کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی آیت لائیں جس میں معصومیت کا ذکر ہو، عصمت کا ذکر ہو۔ یہاں تطہیر ہے، پاکی کا مسئلہ ہے، پاکی کا تطہیر کا لفظ ہے۔ آیت تطہیر میں معصومیت کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر ہے تطہیر کا، یعنی کہ پاکی کا۔ معصومیت اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے۔ یہ جو دلیل لیتے ہیں وہ بھی قرآن مجید کے ساتھ سے غلط لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں خلیفہ اور امام ایک ہی پوسٹ کے نام ہیں۔ یاد رہے اور یاد رہے کہ خلیفہ اور امام ایک پوسٹ کے دو نام ہیں، ایک پوسٹ کے دو نام ہیں، ایک پوسٹ کے دو نام ہیں۔ خلیفہ پیچھے آنے والا جانشین، خلیفہ نبی کا، امام امت کا۔ امام آگے، خلیفہ پیچھے۔ تو پیچھے کون؟ جو محمد کا جانشین، وہی امت رسول کا امام۔ یہ ایک پوسٹ کے دو نام ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اور وہ پاس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تمام دنیا کے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اگر اس کو امام یعنی کہ خلیفہ تھا، اور جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ 5-6 انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے نیچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم نے امام بنایا تھا، پیغمبروں کو ہم نے امام بنایا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی کہ لوگوں کو کہو کہ نیک کام کریں، نیکی کا حکم کرنے کا ہم نے ان کو وحی کی تھی، نیک کام کروانے کے لیے ان کے اوپر ہم نے وحی کی تھی اور ہم نے ان کو امام بنایا تھا۔ تو یہ تو قرآن مجید 4-5 یہ اس آیت کے اوپر نبیوں کے ذکر ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام کہا۔ آپ تو کہتے ہو کہ امام المتقین حضرت علی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما، انسانوں کے لیے، یعنی جو بھی انسان ہوگا تو وہ اس کا امام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آپ تو اگر انسان ہیں تو آپ امام بنائیں نا ابراہیم علیہ السلام کو بھی۔ شیعہ بھائیوں سے میں عرض کروں گا، اگر آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو امام بناؤ نا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ امام المتقین ہے حضرت علی، اذان میں کہتے ہیں امام المتقین، متقین کا امام، اور ابراہیم علیہ السلام تو امام الناس ہیں، تمام کائنات کے امام۔ اور اس کائنات کے امام کو، انسانوں کا جو امام ہے اس کو تو امام نہیں سمجھتے۔ اگر امام اس کو بنائے تو 13 امام ہو جائیں گے آپ کے۔ پھر اگر آپ اس کا مراد لیتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں خلیفہ مانا بھی یہی ہے، تفسیر برہان میں ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو چوتھا خلیفہ آپ کہتے ہیں قرآن کے حساب سے ہے، آپ کہتے ہیں قرآن کے حساب سے پہلا آدم، مولوی صاحب نے کہا پہلا آدم ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے، یہ ہے وہ روایت جو بھائی پیش کرتے ہیں بڑھ چڑھ کے اپنی تقریروں میں، خطبوں میں، وعظوں میں، نصیحتوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں۔ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہوا، یہ کتاب شیعہ کی ہے، تفسیر برہان، کہ علی کہتا ہے میں چوتھا خلیفہ ہوں، جو نہ کہے وہ لعنتی، وہ سنے خدا کے واسطے۔ یہ آدھی بات بتاتے ہیں، علی نے فرمایا میں چوتھا خلیفہ، لیکن مولا علی نے وضاحت فرمائی ہے کہ میں چوتھا خلیفہ کیسے؟
پہلا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا آدم، فکان آدم اول خلیفۃ اللہ، پہلا ہے آدم اللہ کا خلیفہ، ویا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، دوسرا داؤد، دوسرا خلیفہ داؤد، تیسرا وہ ہارون خلیفت موسیٰ، اور ہارون موسیٰ کا خلیفہ۔ جو آیتیں میں نے ابتدا میں آپ کو پڑھ کے سنائیں، یہ مولا علی فرما رہے ہیں کیسے ہوں، جو نہ مانے وہ نہ کہے وہ لعنتی، وہ کیسے؟ پہلا آدم، دوسرا داؤد، تیسرا ہارون، چوتھا میں علی محمد کا خلیفہ۔ دوسرا داؤد علیہ السلام ہے، تیسرا کہتے ہیں ہارون علیہ السلام ہے، اور چوتھا کہتے ہیں علی۔ تو یہ آپ کہتے ہیں امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہاں گیا؟ پھر کیا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں ہے؟ امت کس کی ہوتی ہے؟ جو امام کی تو چلتی ہے۔ امام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو امت کہاں سے پھر پیدا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اگر امام نہیں مانتے، امام کی معنی سب سے آگے چلنے والا، لیڈر، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امام نہیں سمجھو گے؟ پہلے تو آپ کی بات ادھر ہی ختم ہو گئی کہ چوتھا خلیفہ قرآن کے حساب سے ہے۔ بھائی چوتھا تو نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام جو امام ہے، اور 4-5 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان تمام پیغمبروں کو ہم نے امام بنایا تھا۔ یہ آیت کدھر جائے گی قرآن مجید کی؟ تو علی علیہ السلام وہ کیسے امام بنتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام معصوم ہیں۔ معصوم کیسے ہوں گے علی علیہ السلام؟ وہ جو قرآن مجید ان کے پاس ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ بلاغ القرآن ہے محسن النجفی صاحب کی، آپ اس میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام علیہ قرآن جو تھا نا محمدی نسخہ، یہ صفحے نمبر 952 سے لے کے 53 پر ہے، 952 اور 53 پہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر مصحف علی علیہ السلام میسر آ جاتا تو ایک علم کثیر ہاتھ آ جاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ نسخہ محمدی وہ لے گیا تھا وقت کے خلیفوں کے پاس، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آیات ہی صرف مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ تفسیر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اور تعویلیں بھی اس میں لکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ کہتے ہیں محمدی نسخہ جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت اس وقت کے جو ہے نا صحابہ نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن مجید کو دے دیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی لے کر آ جائیں گے۔ اماموں کو دیتے رہے، وقت کے حکمرانوں نے نہیں مانا۔ تو جب حضرت علی نے تو قرآن مجید ہی نہیں دیا، اور قرآن مجید کو آپ کے بقولے، ہمارے کے بقولے نہیں، ہمارا دعویٰ نہیں ہے، آپ کی کتابوں کے حساب سے کہ وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہی چھپایا ہوا ہے، اور یہ امت جو گمراہ ہو رہی ہے اس کا گناہ تو حضرت علی پہ اوپر ہوگا اور امام مہدی کے اوپر ہوگا۔ تو حضرت علی تو معصوم نہیں رہتے۔ پھر بی بی خاتون جنت اکیلی چلی گئی ابو بکر صدیق کے پاس، حضرت علی تو ساتھ نہیں گئے تھے۔ بیوی کے ساتھ نہ جا کر کیا حضرت علی نے غلطی نہیں کی؟ تو معصوم کیسے ہوئے؟ باغ فدق کا لینے کے لیے، میراث لینے کے لیے تو بی بی خاتون جنت اکیلے چلے گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ تو اکیلے بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ احتجاج تبریز میں ہے کہ وہ آئے گی تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ تو یہ کیا حضرت علی کی غلطی نہیں؟ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ جب حکمران بنے، چوتھا خلیفہ بنے، تو انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت پر بھی عمل نہیں کیا نا، وعدۃ القربہ حق ہو، قرابت داروں کو ان کا حقوق دے دیا کرو۔ تو باغ فدق بی بی خاتون جنت کے ورثہ میں، ان کے بیٹوں میں حضرت علی خلیفہ بھی بنے۔ ابو بکر نے نہیں دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دے کر یہ بھی غلطی کی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نہ جا کر بھی غلطی کی۔ پھر جب حکومت ملی تو باغ فدق واپس نہیں کیا، حق نہیں دیا بی بی خاتون جنت کو، ان کے بیٹوں کو جو بنتا تھا وہ بھی نہیں دلوایا۔ اور قرآن مجید اماموں نے چھپایا ہوا ہے آج تک، اور یہ قرآن مجید میں بہت بڑا جرم ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو چھپائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے کتابوں کے نظر دیکھیں، آپ کی تفاسیر میں، تو حضرت علی تو آپ کے نزدیک ہے تو معصوم نہیں بنتے۔
تو کس طرح سے معصوم ہوئے وہ؟ اور امام، حضرت علی خود کہتے ہیں میرے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امام اور خلیفہ آپ لوگوں کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، تو آپ کہتے ہیں 12 امام 12 خلیفے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں ہوئے، اور قرآن مجید کے حساب سے آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ چوتھا خلیفہ ہے، نہیں تو جو چوتھا خلیفہ نہ مانے اس کو لعنت ہے، اس کو، اس کا مطلب کہ چوتھا خلیفہ ابو بکر عمر عثمان کے حساب سے ہے، اگر آپ کہیں گے قرآن کے حساب سے ہے تو وہ نہیں بنتا بھائی، آدم علیہ السلام، پھر دوسرا بنے گا داؤد علیہ السلام آپ کہتے ہیں، تیسرا کہتے ہیں ہارون، تو ہارون کو تو خلیفہ بنا بھی نہیں، آپ کی خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس مولوی صاحب نے، تو رابی صاحب نے ہارون علیہ السلام پر روشنی نہیں ڈالی، آپ اس کو چیک کریں، جب دوسرے میں آئے نا داؤد علیہ السلام کے بعد، تو ایک دم انہوں نے پھر حضرت علی کی طرف جمپ دیا اور ہارون علیہ السلام پر روشنی نہیں ڈالی، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا، وہ آیت قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری قوم میں میرے پیچھے خلیفہ رہیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے کوہ طور سے واپس آ جاؤں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے کہاں بنایا؟ ادھر آپ آیت پڑھتے ہیں وعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی بناؤں گا ان کو، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن ہارون علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام نے بنایا، وہ ڈائریکٹ سے، یہ انڈائریکٹ ہے، وہ بلا واسطہ تھے اور یہ تو واسطے کے تھرو ہیں، تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام بھی امام ہیں، بہت سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے امام کہا ہے قرآن مجید میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ہیں اور پہلے حکمران ہیں، امت شروع ہی امام سے ہوتی ہے، پھر یہ کیسے ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے امام، امت کے امام حضرت علی ہیں، امت کے امام علی ہیں، پھر آپ نے پہلے کہتے ہیں کہ امتی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ امت کے امام ہیں یا امتی ہیں؟ پہلے تو یہ ثابت کریں نا آپ، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امت میں سے خلیفہ بنے گا، امتیوں میں سے، علی رضی اللہ تعالیٰ تو امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی نہیں، وہ امام ہیں، تو یہ جو آپ نے دلائل دیے وہ سارے کے پتہ نہیں کتنی وہ اس میں غلطیاں ہیں، یہ تو میں اگر بولوں تو شاید کئی جو ہے نا گھنٹے مجھے لگ جائیں، جو جتنی غلطیاں کی ہیں، فی الحال میں موٹی موٹی چیزوں پر آ رہا ہوں، تو یہ فی الحال آج کے کلب یہ ہے، بعد میں پھر ہم کہیں گے کہ جو علم کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے، جو حدیث پڑھی ہے انہوں نے کہ نا مدینۃ العلم علی بابا، اس پر انشاءاللہ اور اس طرح سے اور جو انہوں نے غلطیاں کہی ہیں اس معاملے میں ان پر روشنی ڈالیں گے۔